السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج میں ایک امپورٹنٹ اور بہت ہی انٹرسٹنگ سی آیت آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ اس پر غور و فکر ہی سب کچھ ہے۔ اگر ہم غور و فکر کریں گے تو ہی ہو سکتے ہیں۔ تو اب ہم آیت نمبر سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 23 پر غور کریں گے اور انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں بہت سی تبدیلیاں آئیں گی اس سے۔ آیت نمبر 23 ہے، أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا پھر دیکھا آپ نے اسے جس نے بنا لیا اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اسے بھٹکا دیا اللہ نے علم کے باوجود، وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس نے مہر لگا دی اس کے کان پر اور اس کے دل پر، اور اس نے ڈال دیا اس کے آنکھ پر ایک پردہ۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، تو کون ہدایت دے گا اسے بعد اللہ کے؟ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، کیا بھلا نہیں تم نصیحت پکڑتے ہو؟ تو پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ what is خواہش نفس؟ خواہش نفس اصل میں کیا ہے؟ خواہش نفس ہر وہ چیز ہے، ہر وہ شوق ہے جو ہمیں اللہ کی حدود کراس کرنے پر مجبور کر دے۔ ہمارے اوپر ایک بھوت سوار ہو کہ ہم نے وہ کام ہر حال میں کرنا ہے، کہ ہمیں اب یہ بھی احساس نہ ہو کہ کہیں یہ کام کرنے سے میں دائرہ اسلام سے نکل نہ جاؤں۔ پھر ہوا اسے مراد ہے کہ اپنی خواہش، یعنی انسان اپنے خواہش کو پورا کرتے کرتے اللہ کے نزدیک مقام کھو دیتا ہے۔ جب انسان اپنی خواہش کی تقلید کرتا ہے تو وہ ایک طرح سے اندھا بن جاتا ہے، وہ اندھا بن کر اوپر سے نیچے گرتا ہے۔ اللہ کے نزدیک ہم نے آنریبل بننا ہے، لیکن ہم خواہش نفس کے مقابلے میں اللہ کو رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک جب ہم اپنی عزت کھو دیں گے تو پھر ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ اللہ کے نزدیک مقام کھو دینا، کین یو امیجن اٹ؟ اٹس ناٹ پاسبل ایٹ آل۔ پھر اللہ نے ہمیں تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہمارا کیا کام ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کو الہ بنائیں۔ مثلاً جیسے اذان ہوتی ہے تو ہم فوراً لبیک کہنے کے بجائے اپنے کام میں مشغول رہتے ہیں کہ چلو میں یہ کام کمپلیٹ کر لوں، اس کے بعد نماز پڑھ لوں گا، اس کے بعد یہ کام کر لوں گا۔ یعنی جو اللہ نے ہمیں اس ٹائم کرنے کے لیے حکم دیا ہے اس کو ہم پرائرٹائز نہیں کر رہے، اپنے کام کو فرسٹ پرائرٹی پہ رکھ رہے ہیں، اپنی خواہش کو الہ بنا رہے ہیں۔ اور پھر اس کا انجام بتایا جا رہا ہے ہمیں کہ ایسے لوگوں کا پھر کیا انجام ہوتا ہے۔ اللہ پھر ایسے لوگوں کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دیتا ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، وہ کسی قسم کا سچ حق نہیں دیکھ سکتے، ان کو ہدایت نہیں مل سکتی، پھر وہ حق سے دور رہتے ہیں۔ تو ہمیں اس طرح کے آیات اللہ تعالیٰ بتاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب وہ ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ وہ یہ کہ ہمیں دوسروں کے آیات، دوسروں کے ایکسپیرینسز سے سبق سیکھنا چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ دوسروں کی مسٹیکس کو ہم نے اپنے اوپر رکھ کر سوچنا ہے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ اور پھر یہ کہ انسان جب اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے تو وہ اور کسی کے ساتھ ظلم نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ اپنے ساتھ ہی اپنے حق میں ظالم ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ کو الہ بنانے کے بجائے وہ اپنے نفس کو الہ بنا رہا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ 3 چیزیں انسان کو ہلاک کرتی ہیں۔ پہلی، ایسی دل کی تنگی جس کی پیروی کی جائے۔ دوسری، خود پسندی، یعنی انسان کا اپنے اوپر ہی خوش ہوتے رہنا۔ اور تیسری یہ کہ خواہش نفس کی پیروی کرنا۔ تو اپنا محاسبہ کریں کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں، میں کہاں پر لیگ کر رہا ہوں، ان کی لسٹ بنائیں کہ مجھے کن چیزوں پر ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں ایک، جس میں اللہ کو فرسٹ پرائرٹی پر رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور ہر سٹیپ اٹھانے سے پہلے سوچیں کہ یہ سٹیپ مجھے اللہ کے قریب کرے گا یا دور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت دے، آمین۔